بے خوف ہیں لوگ گناہوں کے رستے سے لوٹ کر، فطرت بدل نہیں پائی کعبے سے لوٹ کر، اور کس کو پڑے گا فرق ہمارے مرنے سے، کس کو پڑے گا فرق ہمارے مرنے سے کہ آج کل ہنس رہے ہیں لوگ جنازے سے لوٹ کر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں اقبال نیازی۔ السلام علیکم جی پاکستانیوں، السلام علیکم۔ ذرا سی عقل بھی اس بات کو آرام سے سمجھ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے کیا چاہتا ہے، اس سے پہلے پاکستانیوں، آپ میں اور نوجوانوں، تم سب میں اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیت ڈالی ہے، وہ اسپیشلٹی ہے، اگر آپ کو وہ معلوم پتہ چل جائے تو آپ کسی سے بھی کسی طاقتور سے بھی آپ ہارو گے نہیں۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیتیں، ایسی افضلیت ڈالی ہوئی ہے جس سے جیت ہمیشہ آپ کی ہی ہوگی، یقین مانیں۔ ہمارے اندر اتنی قابلیت ہے کہ ہم کو اس قابلیت کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر ہمیں اس قابلیت کا اندازہ ہو جائے تو ہم شکست کسی سے بھی نہ کھائیں۔ اور آپ کے اندر درد، غصہ، بغض، چوری، اس کے علاوہ بھی بہت اچھی چیزیں آپ کے اندر ہیں۔ آپ کو وہ ریئلائز کرنی ہے کہ آپ کے اندر خصوصیت کون سی ہے، کون سی خصوصیت آپ کی سب سے زیادہ ہے۔ آپ کے پاس، ہر انسان کے پاس کچھ کم کچھ زیادہ خصوصیات ہیں، کسی کے اندر کچھ زیادہ ہیں، کسی کے اندر کم ہے۔ آپ کے اندر اچھائی چھپی ہوئی ہے، اگر آپ اپنی اچھائی کو خود محسوس کر لیں گے تو آپ اس دنیا کے سب سے بہترین انسان بن سکتے ہیں، یقیناً۔ ابھی جیسے ہم پر مشکل وقت ہے، مشکل وقت میں ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ مشکل وقت کو اچھی طرح گزار لیں گے، اس مشکل وقت سے سیکھ لیں گے تو آسانی ہوگی جب پوری دنیا مشکل میں ہوگی۔ آپ کو اس ٹائم آسانی ہوگی کیونکہ آپ نے اس مشکل وقت آنے سے پہلے اپنے پہلے والے وقت کے اندر تیاری کر لی تھی۔ مشکل وقت سے کیسے نبٹنا ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ مشکل وقت ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے، ہماری پریشانیوں کو اور بڑھانے کے لیے نہیں، ہم کو بہت کچھ سمجھانے اور سکھانے کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں پاکستانیوں، انسان کی زندگی میں دو وقت آتے ہیں، ایک مشکل، ایک آسان۔ آسان رستہ اگر ہم نے چننا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا ہے، پینا اور مر جانا ہے، وہی والا ہے۔ اور مشکل رستہ وہ ہوتا ہے جس میں پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ مشکل رستہ اور صحیح رستہ ایک ہی بات ہے، دونوں ایک ہی بات ہے۔ آپ نے رستہ وہ چننا ہے جو مشکل ہو، اور رستے کے اندر رکنا نہیں ہے، چلتے جانا ہے۔ مشکلات آتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ پاکستانیوں، زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا آسان نہیں ہے، ہر چیز کے لیے محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، جب جا کے کوئی چیز ہمارے سامنے تیار ہوتی ہے۔ سخت محنت، مشکل راستہ اور مسلسل، یہ لازمی اگر ہم زندگی میں اپنے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بڑے خواب دیکھنے چاہیے، بڑے خواب ضرور دیکھنے چاہیے، لیکن صرف خواب نہیں دیکھنے، خواب دیکھ کے ان کو ڈائریکشن دینی پڑتی ہے، ان کے پیچھے جانا پڑتا ہے، ان کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ بڑے خواب دیکھیں تو بڑا خواب، میری نظر میں سب سے بڑا خواب یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بہت قریب ہو سکتے ہیں۔ ہم امتی ہیں، سب سے خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور امتیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اللہ کا دیدار بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پاکستانی بھائیوں، میرا اس مشن کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو اللہ کے قریب کیا جائے، اور اللہ کا دیدار کے لیے لوگوں کو راضی کیا جائے۔ لوگ اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر خاص کرم کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے، وہ اس امت کو بہت زیادہ چاہتا ہے، تمام امتوں سے زیادہ۔ تو وہ جس طرح اپنے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اسی طرح ان کی امت سے بھی بہت پیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے
آج تک ہم پاکستانیوں پہ اور دوسرے لوگوں پہ اتنا عذاب نہیں آیا ہے جتنا کہ پہلے والے دنیا کے اندر اور پہلے والے لوگوں میں عذاب آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ بذکر تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ اپنے دلوں کو اطمینان کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا صبح اور شام، یعنی کہ سوتے ہوئے بھی ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن سوتے ہوئے ہم جب ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوں گے جب ہم نے جاگتے ہوئے اپنے دل کو اللہ اللہ میں مصروف کیا۔ اگر ہم نے جاگتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا تو سوتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اپنی زبانوں سے اپنے دلوں تک اللہ کا لفظ پہنچائیں، اپنی آنکھوں سے اللہ کا لفظ اپنے دل تک پہنچائیں۔ جب آپ سوئیں گے تو بھی دل میں اللہ اللہ ہوگی، تب اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی آیات کا مطلب پورا ہوگا کہ اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹوں میں بھی اللہ کا ذکر کرو۔ السلام علیکم پاکستان زندہ باد۔